الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. آج کی تراویح میں سورہ انفال اور سورہ توبہ کی تلاوت کی گئی ہے. گفتگو سورہ انفال کی ابتدائی آیات سے ہو رہی ہے. انفال یہ مال غنیمت کو کہتے ہیں. پہلی بار مسلمانوں نے جنگ بدر میں فتح حاصل کی. معمولی تعداد ہونے کے باوجود ایمانی قوت سے اللہ پر اعتماد اور توکل سے مسلمانوں کو فتح حاصل کی. جب مشرکین بھاگنے لگے تو کچھ لوگوں نے ان کا پیچھا کیا، تعقب کیا، کچھ مال غنیمت لینے لگے. کچھ ایسے تھے جو پیارے پیغمبر کی حفاظت اور نگہداشت پر معمور تھے. مشرکین جب بھاگنے لگے تو بہت سے ہتھیار، بہت سی چیزیں انہوں نے پھینک دی. جو لوگ ان کے پیچھے تھے انہوں نے ان چیزوں کو اٹھا لیا. بعد میں ان کا یہ دعویٰ ہوا کہ چیزیں ہماری، ہم نے اس کو حاصل کیا. اب جو لوگ مشرکین کے تعاقب میں تھے، پیچھا کر رہے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم ان کو بھگاتے نہیں تو تمہیں یہ مال غنیمت حاصل نہیں ہوتا. وہ لوگ جو نبی کی حفاظت پر معمور تھے، ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم نبی کی حفاظت پر معمور متعین نہ ہوتے تو ہم بھی کچھ مال حاصل کر لیتے. مال غنیمت کے تعلق سے صحابہ میں وقتی طور پر اختلاف ہو گیا. جس کو جو ملا وہ اس کا دعوے دار ہو گیا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ مال غنیمت حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کا، ایک مومن آدمی جو جہاد کرتا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اجر و ثواب کے لیے. اب اگر اس میں کچھ دنیاوی چیزیں بھی مل جاتی ہیں تو یہ نفل ہے، زائد ہے. زائد یہ مطلوب نہیں، اس لیے اس کو نفل انفال کہا گیا. جسے نفلی نماز ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو اجر و ثواب مل جائے. تو کہا کہ یہ زائد چیزیں یہ اللہ اس کے رسول کی، اللہ اس کے رسول جس کے لیے جتنا مناسب سمجھیں گے دیں گے. لیکن یہ اصل مطلوب نہیں ہے. ان آیات میں اصل مطلوب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس اختلاف میں آپس میں کہا سنی ہوگی. اللہ نے کہا کہ یہ بھائی انسان ہے، آپ کچھ اور کہتے ہیں، میں کچھ اور کہتا، بولا کچھ اور کہتے. سب کی سوچ الگ الگ ہے، سب کی گفتگو کا انداز الگ الگ ہے. تھوڑی دیر کے لیے تلخی ہو سکتی ہے، سب کلامی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا معنی نہیں ہے کہ اس کہا سنی میں ہمیشہ کے لیے دوری ہو جائے، قطع تعلق ہو جائے، ایک دوسرے سے نفرت عداوت پیدا ہو جائے. یہ ایمان کا تقاضا نہیں، یہ مومن کی نشانی نہیں، بلکہ اس رنجش کو ختم کر کے پھر سے مل کر کے اسلامی کاز کو، اسلامی مشن کو آگے بڑھاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ یسألونک عن الانفال، یہ لوگ ہمارے غنیمت کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے. فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اختلاف نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ
اور آپس کے معاملات کی صلاح کر لو. یعنی وقتی طور پر کہا سنی ہوئی تو اس پر قائم نہ رہو، اس کو دور کر کے آپس کی صلاح کر لو. اور اس سلسلے میں اللہ اس کے رسول کے جو احکامات ہیں اس کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو. ان کنتم مؤمنین، یہ بات اہم ہے. واقعی اگر تم مومن آدمی کبھی بھی کسی چیز کو انا کا مسئلہ نہیں بناتا، ایگو کا مسئلہ نہیں بناتا. وہ تو فوراً اللہ اس کے رسول کے سامنے، اللہ اس کے رسول کے حوالے سے سر تسلیم کھڑ کر دیتا. وہ کبھی کسی چیز کو انا کا مسئلہ نہیں بناتا کہ ہم نے کہہ دیا تو دیکھو اس پر عمل نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر براہ راست وحی نازل ہوتی. آپ کو دنیا کے کسی بڑے سے بڑے دانشور، جینیت، ذہین آدمی سے بھی مشورہ لینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود آپ کی رہنمائی کرتا تھا، آپ کا گائیڈ کرتا تھا. آپ کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں تھی. اس کے باوجود بھی پیارے پیغمبر مشورہ لیتے تھے اور مشورے پر عمل بھی کرتے. جنگ احد کے موقع پر جب آپ کو اطلاع ہوئی کہ کافروں کی فوج مدینہ پر حملہ آور ہونے والے، مشرکین آنے والے ہیں، تو آپ نے مشورہ کیا. اور مشورے میں آپ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر کے ہی لڑا جائے. لیکن کچھ پرجوش صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم مدینہ سے باہر چل کے لڑیں گے. اللہ کے نبی نے ان کے مشورے کو قبول کر لیا، جبکہ آپ جانتے تھے کہ جنگی نقطے نظر سے ٹھیک نہیں. مدینہ میں رہ کر کے ہم دفاع کریں گے زیادہ بہتر. لیکن پھر بھی مشورے کو قبول کر لیا. آپ اندر گئے، آپ نے لباس پہنا، زرہیں پہنی، ہتھیار لے کر کے آپ باہر نکلے. بعض صحابہ کو احساس ہوا کہ نہیں، نبی کی رائے درست ہے، مدینہ ہی میں رہ کر کے جنگ لڑنی چاہیے. ہم نے ناحق نبی پر پریشر ڈالا، دباؤ ڈالا. جب آپ باہر نکلے تو کہا کہ آپ جیسا کہتے ہیں وہی بہتر معلوم ہوتا ہے. تو آپ نے کہا نہیں، نبی جب ہتھیار پہن لیتا ہے تو اپنے فیصلے نہیں بدلتا. بہرحال باہر گئے اور آپ کو تاریخ معلوم ہے کہ 70 سے زائد صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہو گئے، کئی لوگ زخمی ہوئے. تو اب ایسا نہیں ہے کہ اب ان کے مشورے کی وجہ سے نقصان پہنچ گیا تو نبی اب آئندہ ان سے مشورہ نہ کرے، ان کا بائیکاٹ کر دیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ پرانی چیزیں ترک کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو یہ اشارہ اللہ کی طرف سے ہر دور ہر زمانے کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس پر قائم نہ رہو، بلکہ اس کو ترک کر کے آپس کی صلاح کر کے آگے بڑھتے رہو. اس کے بعد ایک اہم بات بیان کی ہے، ہم اور آپ کو سب کو اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھنی چاہیے. آیا ہمارے اندر ایمان پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی کچھ صفات بیان کی. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. در حقیقت حقیقی مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائے، بلکہ اور جری نہ ہو، بے خوف نہ ہو جائے، بلکہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو مومنوں کے دل ڈر جائے. اور جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو. اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو ہم اور آپ حقیقی مومن نہیں. دعویٰ لاکھ کریں لیکن اللہ کا رہا ہے کہ سچے مومن، حقیقی مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں، تلاوت کی جائیں، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو. الحمدللہ آج 20ویں تراویح پڑھی گئی، 10 تراویح پڑھی گئی اور 10 پاروں
کی سماعت آپ نے کی، 10 باروں کو آپ نے سنا، ہم نے بھی سنا، ہمارے آپ کے ایمان میں کتنا اضافہ ہوا ہے یہ تعداد بتا رہی ہے۔ پہلے دن وہاں چپل کے پاس لوگوں نے کھڑے ہو کر کے تراویح پڑھی تھی، اب تو حافظ کی جب دوسری رکعت اتر پڑھا کر کے گھوم جائے تو پتا چلے کہ اندر 3 سب بھی جو باہر بیٹھے رہتے ہیں آخری والی رکعت پکڑتے ہیں، وہ بھی دھپ 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 اپنے ایمان کا سکون دیتے ہیں۔ ہر دن تراویح پڑھی جائے، ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ جو شیخ آئے تھے بہت بڑی بات کہہ گئے تھے، اور میں اکثر اپنے آپ خطبات میں کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہم عادتاً کرتے ہیں، عادت ہے، عادت، عبادت سمجھ کر کے نہیں، عادت سمجھ کر کے، رسم سمجھ کر کے ہم انجام دیتے ہیں۔ اس لیے جیسے 10 سال پہلے تھے ویسے آج بھی ہیں، ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سچے مومن وہ ہیں کہ جب ان اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں، پڑھی جائیں تو ان کے ایمان میں روز بروز اضافہ۔ تیسری صفت بیان کی والا ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آگے چل کے کچھ اور صفتیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بیان کی ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، سچے مومن، یہ جو 4-5 صفتیں بیان کی گئیں کہ سچے مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں سچے مومن یہی کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل ڈر جائے، جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائے تو ایمان میں اضافہ ہو۔ نمبر 3 اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔ نمبر 4 نماز کو قائم کرنے والے، پڑھنے والے نہیں، چھوڑ پکڑ والے نہیں کہ شروع میں پڑھے بیچ میں چھوڑ دیے پھر آخر میں پکڑ لیں گے۔ کامل مومن ہو جائے جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو حسب توفیق اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہی سچے مومن ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے واقعات کو بہت تفصیل سے بیان کیا۔ ایک اور اہم چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے جو ہم سب کے لیے غور و فکر کی چیز ہے کہ بسا اوقات ہم کوئی برائی نہیں کرتے لیکن سماج میں اس برائی کو دیکھتے ہیں اور اس کو روکتے نہیں، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اگر اس برائی کی وجہ سے، اس کمی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آئے تو صرف برائی کرنے والے ہی اس عذاب سے دوچار نہیں ہوں بلکہ اچھے صالح لوگ بھی اس عذاب کے لپیٹ میں آئیں گے۔ لہذا صالحین کا، نیکوکار لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جیسے وہ خود برائی سے بچتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی برائی سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات بیان کی ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، بچو اس فتنے سے، بچو اس فتنے سے جو صرف اور صرف ظالموں کو نہیں پکڑے گی، صرف ظالم ہی تک وہ فتنہ محدود رہے ایسا نہیں ہے۔ اگر پڑوس میں آگ لگ گئی ہو اور آپ مطمئن ہو تو کیا اس بات کی گارنٹی لے سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کو آگ نہ لگے گی؟ ضروری ہے اگر پڑوس کا بچہ بچی بگڑ گیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمارے بچے اور بچیوں میں بگاڑ آ سکتا ہے کیونکہ فتنہ موجود ہے۔ اگر اس فتنے کو ہم نے نہیں روکا اس فتنے کی چپیٹ میں ہم سب آئیں گے۔ اللہ بیان کر رہا ہے اور سچ بھی ہے کہ بچو اس فتنے سے، جو فتنہ صرف ظالموں کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ ہر ایک اس کی چپیٹ میں آ جائے گا۔ اسی لیے صحیح مسلم کتاب، صحیح مسلم کی اور مشہور روایت ہے، اس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو بھی عالم
کسی برائی کو دیکھے، منکر نکرہ کسی بھی برائی کو دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو اپنے ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے کر کر کے اس کو روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے اس برائی کے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے اس برائی کے روکنے کی طاقت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے برا جانا۔ نبی کہتے ہیں ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ بعض روایتوں میں اور دوسرے الفاظ کے ساتھ بیان کیا، من جاہدہم بیدہ، جو آدمی ہاتھ سے ان کے ساتھ جہاد کرے وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، جو زبان سے ان کے ساتھ جہاد کرے۔ جہاد کا معنی یہ ہے حتی مقدور، پوری قوت طاقت سے اس برائی سے روکے، اور جو آدمی دل سے ان سے جہاد کرے وہ مومن ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ، اب اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں بچتا۔ یہ تین درجات ہیں منکر کی نکیر کے لیے، یا تو طاقت قوت ہے تو ہاتھ سے روکو، نہیں طاقت قوت ہے زبان سے کہو، اور اگر دونوں کی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانا۔ اچھا، دل سے برا جاننا یہ نہیں ہے کہ آپ خاموش رہو، اس کے ساتھ چلو پھرو، کھاؤ پیو، دوستی گانٹے رہو، یہ دل سے برا جاننا نہیں، بلکہ دل سے برا جاننا ہے کہ اس کا بائیکاٹ کرو، اس کے یہاں کھانا پینا چھوڑ دو، یہ ہے دل سے برا جاننا۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ سورہ انعام میں بیان کیا ہے فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب آپ دیکھیں ان کو کہ ہماری آیتوں میں گپ شپ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، آپ روک نہیں سکتے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، وہ محفل چھوڑ دو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ دوسری گفتگو دوسری بات میں مصروف ہو جائے۔ یہ زبردست استدلال ہے ہماری اس بات کی تائید میں کہ دل سے برا جاننا، بائیکاٹ کرنا، ساتھ چھوڑنا، کیونکہ آیت کہہ رہی ہے کہ جب اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے اور آپ دفاع نہیں کر سکتے تو آپ اس محفل کو چھوڑ دیجیے، وہاں سے چلے جائیے، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ اس محفل میں اور ٹاپک اور بات چل لگے، تب جا کر کے آپ اس محفل میں آئیے۔ تو یہ فتنے کی روک تھام کے لیے، برائی کے لیے ہر فرد کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ اپنی اپنی حیثیت طاقت کے مطابق ہر آدمی منکر کی نکیر کرے۔ آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے ایک اور اہم آیت بیان کی ہے کہ اللہ کے عذاب کو روکنے کے لیے، چاہے وہ آسمانی عذاب ہو، سماوی عذاب ہو، یا ایک وقت کے فتنے ہوں، ملکی عذاب ہو، قومی عذاب ہو، تمام فتنوں کے تمام عذابات کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی استغفار کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے قربت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ قوموں کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں، استغفار اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، رب سے جڑے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ قوموں کو عذاب نہیں دے گا۔ لیکن جب قومیں استغفار کرنا چھوڑ دیں گی، لوگ اللہ سے توبہ طہارت کرنا چھوڑ دیں گے، تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ قوموں کو عذاب دے گا۔ آگے چل کر کے اسی معنی غنیمت وغیرہ کا تذکرہ اور تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ایک اور اہم آیت بیان کی ہے کہ الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب تم کسی گروہ سے مقابلے کے لیے تیار ہو، ان سے مقابلہ کرو، ان کے مقابل کھڑے ہو، ان کے روبرو ہو، تو تمہارے اندر کم سے کم دو کوالٹی، دو صفت، دو خوبیاں ضرور ہونی چاہیے۔ اس وقت ہم مسلمان اگر مان لیں تو واقعی ہم حالت جنگ میں ہیں ہندوستان۔ ایسی صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ
ہم ثابت قدم ہیں اپنے دین پر، اپنے عقیدہ پر، اپنے کلچر پر، اپنی تہذیب پر، اپنے شعار پر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو اذا لقیتم فئۃ، جب تم کسی جماعت سے ملو فاثبتوا، ثابت قدم ہو۔ سب خاموش ہو جانا یا مصلحت کا اظہار کرنا یہ نہیں ہے کہ سب کچھ گنوا بیٹھو، سب کچھ گنوا بیٹھو، اس کو مصلحت نہیں کہتے، اس کو صبر نہیں کہتے۔ صبر تو یہ ہے کہ اپنے مذہب پر، اپنے دین پر، اپنی تہذیب کلچر پر قائم رہو اور تدبیر کرتے ہو۔ تو جب دشمن سے مقابلے کا وقت ہو تو ثابت قدم رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ کیا ایسا ہے ہمارے معاشرے میں؟ جب سے یہ کرونا سے پہلے جو چلا تھا CNRC، حالات بہت خراب تھے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں جنوب سے لے کر کے شمال تک، یا بہت ملکوں کی بات نہیں، خالی ہندوستان میں ہمارے آپس کے لڑائی جھگڑے ختم ہوئے ہوں، ہماری فضول خرچیاں ختم ہوئی ہوں، ہماری بے حیائی برائی کم ہوئی ہو، نہیں، کسی چیز میں کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے کورٹ کچہری خدا طلاق کے جھگڑے ختم ہوئے ہوں، کسی چیز میں کمی واقع نہیں ہوئی، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اتنا بڑا عذاب اللہ کا آنے والا، پوری دشمن قوم ہم پر ٹوٹ پڑی ہے، ہمیں اپنے تمام اختلافات کو ختم کر کے اللہ سے جڑ جانا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں، جب ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ ہی ہمارا محافظ ہے۔ تو دشمن کے مقابلے کے وقت یہ دو صفتیں اللہ کہہ رہا ہے اگر پیدا کرو، پہلی صفت ثابت قدم رہو، دوسری صفت وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے زیادہ یاد کرو، تب تمہیں کامیابی ملے گا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ ہم نے اپنے علماء سے سنا ہوگا بار بار کہ جنگ بدر میں اسلام و کفر کی پہلی لڑائی، مسلمانوں کے پاس 313 یا 319 کی تعداد تھی، مشرکین 1000 کی تعداد میں تھی، اور اس لڑائی میں مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، جھکی ہوئی کمریں اور پیٹھیں تھی، مردہ اور زنگ لگے ہوئی ہتھیار تھے۔ ایسی حالت میں مسلمان مشرکین کے مقابلے میں گئے تھے۔ اللہ کے نبی ایک چھپر کے نیچے اللہ سے رو رہے تھے کہ الہ العالمین، اگر آج چھوٹی سی جماعت ختم ہو گئی تو یہ زمین پر تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ جنگ کی حالت میں اللہ سے رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اتنا روئے تھے کہ آپ کی چادر گر گئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر اٹھائی، کہا اللہ کے رسول بس کیجیے۔ تو اس حالت میں آپ اللہ سے قریب ہو گئے۔ ہمارے ہاں دین سے دوری پیدا ہوئی ہے، قربت نہیں ہوئی ہے۔ جب ہم پریشانی کی حالت میں ہوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رب سے قریب ہوں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، کیونکہ کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اور جب حالات خراب ہوں، ہم جنگ کی حالت میں ہوں، ہماری پوزیشن بہت کمزور ہو، تو اسی صورت میں ہمیں اختلاف سے کلی طور پر بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ بھی آگے بیان کر رہا ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی جنگ کے فوراً یہ آیت اس لیے بیان کر رہا ہے کہ جنگ کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں، حالات کے خراب ہونے کی حالت میں اگر آپ آپس میں اختلاف کرو گے تب تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے، تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ اللہ نے کہا اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں لڑو نہ، آپس میں جھگڑو نہ، فَتَفْشَلُوا، ورنہ پھسل جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، صبر کرو، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر زمانے کے لیے بیان کر دیا ہے کہ جب مسلمان کمزوری کی حالت میں ہوں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں مل جل کر رہیں، اتحاد اتفاق کے ساتھ رہیں۔ آگے پھر اللہ رب العالمین اسی تناظر میں بیان کر رہا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم
قوہ کہ دشمن سے مقابلے کے لیے بھرپور تیاری ہو. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, فوجی طاقت ہو, گھوڑوں کی طاقت ہو, ہتھیار ہو. زمانے کے اعتبار سے جو سب سے بڑا ہتھیار ہو وہ مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے. یہ قرآن کا حکم ہے کہ اس زمانے میں سب سے بہترین ہتھیار تیر اندازی. رمیہ قوہ کی تفسیر حدیث میں رمیہ سے کی ہے. تیر اندازی, تیر دوری سے دشمن کو مار دینا, ایک بہت بڑا ہتھیار تھا. آج اس زمانے میں جو سب سے بڑا ہتھیار ہے اللہ کہہ رہا ہے وہ مسلمانوں کے پاس بھی ہونا چاہیے. یا جیسے جدید تعلیم ہے, اچھی تعلیم ہے, تعلیم کو بھی آپ ہتھیار بنا سکتے ہیں. جس تنظیم کی آج ملک پر حکومت ہے وہ 100 سال کے اپنے مشن میں لگ کر کے ہر شعبوں میں داخل ہوئی ہے, تب جا کر کے آج ہم اور آپ کو نچا رہے ہیں. ہماری اتنی کوئی کوشش نہیں. میں ایک مثال دوں آپ کو, ضرور نہیں ہے کہ آپ اسے اتفاق بھی کریں, یہ ہماری اپنی ذاتی سوچ ہو سکتی ہے. 1944 میں امریکہ نے ہیروشیما ناگاساکی پر زبردست حملہ کر دیا. یہ دو تجارتی شہر تھے کہاں کے, جاپان کے, ہیروشیما ناگاساکی. 1944 میں اور پورا تہس نہس کر دیا. وہ قوم مفلوج ہو گئی تھی, سیاسی طور پر شکست کھا گئی تھی, امریکہ اس پر مسلط ہو گیا. پھر اس قوم نے سیاسی قوت میں اضافہ نہیں کیا, مظاہرہ نہیں کیا, الیکشن نہیں لڑی, بلکہ کیا کیا, اس نے تعلیم میں کوشش کی. صرف اور صرف تعلیم کو ہتھیار بنایا. اور 80-90 کی دہائی میں 40-50 سال کی عمر تک پہنچتے میڈ ان جاپان دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈ مارک بن گیا, تجارتی نشان بن گیا. ہمارے یہاں کیا ہے, تھوڑا سا پیسہ ہو جاتا ہے, لوگ الیکشن لڑتے ہیں. میرے بھائیوں, ہمارا مشاہدہ ہے یو پی سے لے کر کے آپ کے کرناٹکا تک, ہم میں سے 99% الیکشن اپنے بھائیوں کو ہرانے کے لیے لڑتے ہیں, جیتنے کے لیے نہیں لڑتے. جیتنے کے لیے لڑتے, اپنے بھائیوں کو ہرانے کے لیے لڑتے ہیں. جہاں جس قوم کے بڑے لوگوں کی یہ سوچ ہو, ایسے لوگوں کو ہم اپنا قائد رہنما کیسے بنا سکتے. گزشتہ سال جو حجاب کا مسئلہ چلا, کیا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں جو اتنا ہم بڑے بڑے مکانات کروڑوں کا بناتے ہیں, اتنا اچھا کھانا کھاتے ہیں, کیا ہم اپنے لیے کوئی میڈیکل کالج قائم نہیں کر سکتے, کیا ہم ڈگری کالج قائم نہیں کر سکتے. اللہ نے بہت دیا مسلمانوں کے پاس, لیکن اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا. اگر آج ہمارے پاس کالج ہوتے, ہمارے پاس یونیورسٹیاں ہوتی, تو ہماری بہنوں کو, ہمارے بچیوں کو پردے کی وجہ سے تعلیم سے نہیں روکا جا سکتا تھا. ہماری بچیاں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں اپنے کالجوں میں, اپنی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتی. نہ ہمارے پاس کوئی بہت بڑا ہاسپٹل ہوتا ہے, نہ کوئی بہت بڑا نرسنگ ہوم ہے, نہ کوئی بہت بڑا کالج ہے. ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں تو الیکشن کے لیے, شادی بیاہ میں انواع اقسام کی چیزوں کو کھلانے کے لیے, حضور خرچی کا مظاہرہ کے لیے, چند گھڑی چند لمحات کے لیے, اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے. واہ صاحب نے شادی میں تو بہت اچھا انتظام کیا, بہت خرچ کیا. زمانے کے مطابق جو ہمارے لیے مؤثر ہو اس ہتھیار کا بنانا ضروری ہے. اور دنیا جانتی ہے کہ تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ دنیا پر حکمرانی کے لیے سب سے بہترین ہتھیار تعلیم, سب سے بہترین ہتھیار تعلیم ہے, ایجوکیشن ہے. ہم ابھی بھی تھوڑا پیچھے ہٹ کر کے, اسلام کے طریقہ پیچھے ہٹ کر کے, میں کبھی کبھار اس طرح کی گفتگو کرتا ہوں, سچ بھی ہے کہ آپ چلو تو راستہ بلاک نہیں ہوتا, تھوڑی دیر کے لیے ہوتا, تھوڑا پائی پاس جائیں, آگے پیچھے جائیں, پھر آگے بڑھ کر کے آپ راستے کو پکڑ لیتے ہیں. ایسے ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں, کچھ دن کے لیے شکست کھا جائیں کہ ہم سیاست میں کمزور ہیں, دوسرے امور پر, دوسری ترجیحات پر ہم کوشش کریں, تعلیم پر کوشش کریں. 10-20 سال کے بعد ہماری حالات بدل جائے گی انشاءاللہ. لیکن کاش قوم میں ایسے لوگ ہوں
اس سلسلے میں غور و فکر کریں. بات اس پہ آ گئی تھی تو غیر مرتب طور پر کچھ باتیں آپ تک پہنچی. وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ دشمن کے مقابلے کے لیے فوجی قوت اور اس طرح سے گھوڑوں کی قوت یا حق ضرورت زمانے کے اعتبار سے جس کی ضرورت ہو اس کی تیاری کرو تاکہ تم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اپنے مشن کو اپنے کاز کو آگے بڑھا سکو. آج اللہ رب العالمین نے سورہ برات میں مشرکین سے برات کا اظہار کیا. سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا تو مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ آپ جیسے پہلے رہتے تھے رہ سکتے ہو. 4 مہینے کا بعد یہ مہلت ختم ہو جائے گی. 4 مہینے کی جو مدت ختم ہو گئی تو مشرکین سے برات کا اظہار کر دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ آئندہ کوئی بھی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ خانہ کعبہ صرف اور صرف مسلمانوں کا ہے. پاک صاف لوگ اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سورہ برات کے اظہار میں اسی چیز کا تذکرہ فرمایا. آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے ایک اور اہم بات بیان کی ہے. یا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر آپ کے والد, آپ کی والدہ, آپ کے بھائی اگر وہ کفر پر ہو اور آپ ایمان پر ہو تو آپ ان سے دوستی نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, اچھا برتاؤ کریں گے, ان کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کریں گے, لیکن آپ ان کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے, ان کو اپنا رازدار نہیں بنا سکتے. اسلام کا یہ حکم ہے کیونکہ وہ آپ کے دینی بھائی یا باپ نہیں رہے, گرچہ سکے ہیں, خون کا رشتہ ہے, لیکن سب سے مضبوط رشتہ دین کا رشتہ ہوتا. تو اللہ نے بیان کیا ہے کہ ایمان والو تم اپنے باپوں کو, اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ. کب ان استحبوا الکفر علی الایمان, اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہو. ومن یتولہم منکم, اور تم میں سے جو بھی ایسے لوگوں سے دوستی کرے گا, ایسے لوگوں سے دوستی کرے گا, فاولئک هم الظالمون, تو ایسے لوگ ظالم. ایک روایت میں ہے کہ ابو سفیان جو مکہ کا سردار تھا اور اس وقت وہ کفر پر تھے. صلح حدیبیہ کے بعد جب وہ مدینہ پہنچے تو ان کی ہی بیٹی تھی ام حبیبہ وہ ان کے پاس پہنچے اور بستر پر بیٹھنا چاہا تو انہوں نے بستر کو سمیٹ دیا. کہا کہ اللہ کے نبی کا بستر ہے, آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے. کہا بیٹی کیا مجھے اس لائق نہیں سمجھتی ہو؟ کہا کہ ابو جان میں آپ کا احترام کرتی ہوں لیکن آپ کافر و مشرک ہیں, یہ نبی کا بستر ہے, آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے. بعض روایتوں میں ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ میری والدہ کافرہ ہے, وہ میرے پاس آئی ہے, میں کیا کروں؟ نبی نے کہا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کرو. تو اپنے کافر باپ, بھائی, بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کیا جائے گا, لیکن ان کو اپنا دوست اور رازدار نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ وہ ہمارے دین کے دشمن ہیں. اگر ہم ان کو اپنا رازدار بنائے, دوست بنائے تو ہمارے دین کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے دوستی اور حفاظت سے روک رہا ہے. آگے چل کر کے اس سے پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم, اے نبی کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہارے خاندان کے لوگ, تمہارے مال جنہیں تم سہ کر رکھتے ہو, تمہاری تجارت جس کے خسارے سے تم ڈرتے ہو, تمہارے مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو, احب الیکم من اللہ ورسولہ, اگر یہ اللہ سے, اس کے رسول سے, اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو, فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ, تو اللہ کے عذاب کا انتظار. یعنی کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے اگر ان تمام چیزوں کو, اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے ان تمام رشتوں کو تم
قابل مواخذہ ہے، سزا ہو سکتی ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ ان سب سے محبت کرو، لیکن ترجیح اور فوقیت اللہ اس کے رسول کو حاصل ہے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ ان کے تو مطلب تعلقات یہ اپنے جو مسلمان بھائی بیٹے بیویاں ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ان سے محبت ہو، لیکن فوقیت کس کی ہو؟ اللہ کے احکام کی، رسول کے فرمان کی، کتاب و سنت کی۔ اگر یہ چیز ہے تب تو کامیابی ہے، لیکن اگر فوقیت ترتیب رشتوں کو ہے، ان چیزوں کو ہے، تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ آج ہم نے فوقیت ان بنیادی چیزوں کو دے رکھا ہے، اسی لیے ہم عذاب سے دوچار ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے احکام کو ترجیح دیں تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں۔ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح و سچی سمجھتا فرمائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں اسی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔